بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، عن قریب رمضان کا قیمتی مہینہ آنے والا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک قیمتی رات آنے والی ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ اس رات میں ہو سکے تو قیام کرنا چاہیے، جاگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، ذکر و اذکار کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ عبادت نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا کر لے کہ فرض نماز عشاء کی جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، کیونکہ جو رات کی عبادت ہے نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، زیادہ سے زیادہ نفل عبادت ہے، لیکن ثواب بہت ہے۔ اگر کوئی نہیں کر سکتا تو وہ کم از کم عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے۔ دو چیزیں ثابت ہیں، رات کا قیام، رات میں عبادت کی جائے، اگلے دن کا روزہ رکھ لیا جائے۔ خیر، روایات کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات مخصوص اعلان ہوتے ہیں من جانب اللہ کہ ہے کوئی اللہ سے مانگنے والا جس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی مغفرت کی جائے۔ لیکن چند گنہگار ایسے ہیں، چند بدنصیب ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ پہلا ہے مشرک، جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا علاوہ بھی کوئی مشکل کشا ہے، اللہ تعالیٰ کا علاوہ بھی کوئی حاجت روا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بت کی پوجا کرتا ہو، کسی جانور کی پوجا کرتا ہو، قبر کی پوجا کرتا ہو، یہ مشرک ہے۔ اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح مشاحن، جس کے دل میں کسی کے لیے بغض ہو، اس بغض رکھنے والے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح مدمن خمرن، شراب کا عادی، شراب کا جو بندہ عادی ہے، شراب نہیں چھوڑ رہا ہے، شراب سے توبہ نہیں کرتا ہے، تو اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اب شراب میں آج کل لوگ شیشیاں پیتے ہیں، حرام نشہ کرتے ہیں، وہ سب شراب پینے میں داخل ہے، حرام نشے میں داخل ہیں۔ ان لوگوں کی جو نشے کے عادی ہیں، حرام نشے کے عادی ہیں، ان کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح مسبل ازارن، ایسا مرد جو اپنے ٹخنے کو پاجامہ سے یا لنگی سے یا پینٹ وغیرہ سے ڈھک کے چلتا ہو، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ آج کل ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، عام طور سے لوگوں کیا ہے ٹخنے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو مرد حضرات کے لیے اپنا ٹخنا چھپانا جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے اپنا ٹخنا دکھانا جائز نہیں ہے۔ اس میں یہ بات بھی ذہن نشی رہے کہ مرد جس وقت کھڑا ہوا ہو اس وقت اس کا ٹخنا چھپا ہوا نہ ہو۔ اسی طرح نازلن، جو کپڑا اوپر سے آتا ہو نیچے کے لیے اس سے چھپا ہوا نہ ہو۔ بہت سے لوگ موزے پہنتے ہیں تو موزے اس وعید میں داخل نہیں ہیں۔ جو کپڑا نیچے سے آتا ہے اس سے اگر آپ کا ٹخنا چھپتا ہے تو آپ اس وعید میں داخل نہیں ہیں۔ جو کپڑا اوپر سے جا رہا ہے اور آپ کا ٹخنا چھپا ہوا ہے تب آپ اس وعید میں داخل ہوں گے۔ تو چوتھا ہے مسبل ازارن، ایسا مرد جو اپنے ٹخنے کو پاجامے سے، لنگی سے یا شلوار وغیرہ سے یا پینٹ وغیرہ سے ڈھک کے چلتا ہو، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ناحق قتل کرنے والے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح قاطع رحم، رحم یعنی رشتہ داری کے تعلقات کو توڑنے والے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ یہ تعلقات کا جو توڑنا ہے یہ دنیاوی اعتبار سے ہو، اگر آخرت کے اعتبار سے ہے، کسی کو شریعت پہ لانا ہے، یا آپ کا بیٹا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ بطور دھمکی تاکہ اس کو کیا ہے کچھ احساس ہو، اس لیے کچھ دنوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے تعلقات ختم کرتے ہیں، وہ بات پھر اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ اگر آپ دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی غرض سے تعلقات ختم کرتے ہیں اور رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں تو آپ اس وعید میں داخل ہیں۔ آخرت کے اعتبار سے کسی مصلحت کی بنا پر آپ تعلقات کو ختم کرتے ہیں کچھ دنوں کے لیے تو پھر آپ اس وعید میں داخل نہیں ہیں۔ اسی طرح عاق کل والدین، والدین کے نافرمان کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ جو بندہ ماں باپ کا نافرمان ہو، ماں باپ کو ستاتا ہو، ماں باپ اس سے ناراض ہوں، تو ایسے بندے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر آپ کے ماں باپ آپ کے پاس موجود ہیں تو ان کو منا لیں، ان کے پاؤں پکڑ لیں، کسی بھی طریقے سے ان کو منایا جا سکے تو ان کو آپ منا لیں۔ ماں باپ کے نافرمان کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو 8واں نمبر ہے وہ ہے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں، جو زنا کے عادی ہوں ان کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی قدردانی کرنے کی توفیق و ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر ہمارے اندر یہ گناہ موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے، ہم سب کو توبہ کی توفیق و ہدایت نصیب فرمائے۔ جو حقوق اللہ ہیں، اللہ کے حق ہیں، تو ان کے متعلق اللہ سے ڈرا جائے، صدقہ بھی کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کیا جائے۔ اسی طرح جو بندوں کے حقوق ہیں تو بندوں سے معافی مانگی جائے، اس سے پہلے آپ نے اللہ کا حکم توڑا ہے۔ جب انسان کسی بندے کا دل دکھاتا ہے یا کسی کا حق مارتا ہے تو وہ پہلے اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، تو اس لیے اگر کسی بندے کا حق مارا ہے تو اس بندے سے بھی معافی مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ کے حضور بھی توبہ و استغفار کیا جائے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق و ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Like, comment, share and subscribe. Ask Mufti Mustaqim Mewati.